أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، اور اس قرآن کو میرے حزن و ملال اور میرے غم کے ہٹانے کا سبب بنا دے، آمین۔ اب انشاءاللہ ہماری سورہ نحل جو کہ کنٹینیو ہے، آج ہمارا سبق آیت نمبر 90 سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، ان بے شک بلا شبہ، اللہ یأمر تمہیں حکم دیتا ہے، بالعدل عدل کا، والاحسانی اور احسان کا، وایتائی اور مدد کرنے کا، امداد کرنا یعنی مدد کرنا، ذی القربہ قرابت داروں کو۔ اب یہاں پہ میری آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنے مصحف اور پینسل ضرور ہاتھ میں رکھا کریں۔ دیکھیں جب تک ہم ان آیتوں کو سمجھیں گے نہیں، ہاتھ میں پینسل ہوتی ہے نا تو ہم نشان لگاتے ہیں۔ اب جیسے ہم نے یہ بہت اہم آیتوں میں سے ہے، کس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ کرنا کیا ہے اور کن چیزوں سے رکنا ہے۔ تو پہلے کیا بتایا گیا ہے کہ پہلے تو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، 3 باتوں کا ذکر ہے، آپ لوگ پینسل سے ضرور لکھیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عدل قائم کرو، نمبر 1 کریں عدل، نمبر 2 والاحسان، احسان کا معاملہ کرو، نمبر 3 پھر یہ کہا گیا ہے، نمبر 3 جو ہے کہ قرابت داروں کی مدد کرو۔ اچھا اب عدل کا کیا مطلب ہے، ہم کیا سمجھیں عدل کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں عدل کا یہ مطلب ہے کہ جس کا جس قدر حق ہے وہ اس کو دے دیا گیا، یہ عدل ہوتا ہے، عدل کہلایا جاتا ہے۔ جس کا جتنا تھا اس کو ایز اٹ از اس کا حق دے دینا عدل کہلایا جاتا ہے۔ اچھا پھر اگلی پھر ایک بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ احسان بھی کرو۔ اچھا احسان کس کو کہتے ہیں؟ اس کا درجہ عدل سے تھوڑا زیادہ ہے۔ احسان کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ احسان یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس حق سے تھوڑا زیادہ دے دینا کسی کو، ٹھیک ہے نا؟ حق تو اس کا اتنا ہی تھا، ہم نے تھوڑا اس سے اس کے زیادہ اس کو دیا، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو محسنین ہے اللہ تعالیٰ محسنین کو محبوب رکھتا ہے، یعنی اب یہ ہمارے وہ کرنے کے کام ہے کہ ہم عدل کی کوشش کریں، کہ ہم عدل کریں، جس کا جتنا حق ہے اتنا دیا۔ احسان کریں اس سے ایک درجہ زیادہ، کہ جس کا جتنا حق ہے اس سے اور تھوڑا سا زیادہ دے دیا۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ اب کیا کرو؟ قرابت داروں کی مدد کرو، ان کے حقوق آ گئے۔ قرابت داروں کے حقوق میرا خاص ہے اگر ہم دیکھا حساب لگائیں، یہ 14ویں پارے تک اتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں کہ بہت زیادہ ہے، صلہ رحمی پہ، قرابت داروں پہ، رحمی رشتوں پہ بات ہوئی ہے۔ رحمی رشتوں کا آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ایک تو اپنے بہن بھائی جو ماں کے رحم سے نکلے ہوتے ہیں، پھر ہماری ماں کے بہن بھائی، ہمارے باپ کے بہن بھائی، تو یہ بڑا سرکل ہے رحمی رشتوں کا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب کیا بات آئی کہ قرابت داروں کے حقوق کا خیال کرو۔ ان کے حقوق کا ہم کیسے خیال کریں؟ نمبر 1 ان سے حسن سلوک سے پیش آنا، نمبر 2 صلہ رحمی کے تقاضے پورے کرنا، نمبر 3 کہ جب بھی آپ مال میں سے خرچ کریں تو پریورٹی ان لوگوں کو دیں، ٹھیک ہے نا؟ قرابت داروں کی پریورٹی زیادہ ہے، کہ کوئی خاندان میں ضرورت مند ہے، اس طرح ہے، اس کی ضرورت کا خیال رکھا جائے، یعنی جب مال خرچ کیا جائے تو قرابت داروں کو پہلے ان کا حق دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آ گیا اب کرنے کے کام۔ یہ آیت کے اتنے حصے میں ہم نے 3 بڑے بات امر بالمعروف پڑھا کہ عدل قائم کرو، احسان کرو، قرابت داروں کی مدد کرو۔ اب آ جائیں اگلے پورشن کی طرف، وہ ینہا، اب کیا ہے؟ اللہ تمہیں روکتا ہے، وہ ینہا اور وہ روکتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے روکتا ہے۔ یہ بے حیائی تو اتنا امپورٹنٹ لفظ ہے کہ حیا جو ہے نا یہ دیکھیے بہت قیمتی شے ہے، ایک چیز ہے جس کی آپ نے حیا رکھی ہے۔ اب یہ جو آنکھوں کا پردہ ہے یہ حیا ہے نا، کہ آپ آنکھ کی حفاظت کریں۔ اب جب کچھ دن آپ نہیں کریں گے نا، اب وہ حیا ختم ہو گئی تو پھر کیا ہے؟ وہ پردہ ہی ہٹ گیا۔ تو حیا بہت اہم ہے، الحیاء من الایمان، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بے شرم انسان تو پھر دیکھیں آزاد گھومتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو بے حیائی، اللہ تعالیٰ تمہیں کس سے؟ بے حیائی سے۔ اب کیا ہے؟ رکنے والے کام، وہ روکتا ہے تمہیں کہ برائی سے، بے حیائی سے بچو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بے حیائی کے بعد پھر
सॉरी फहशाई वल मुनकर, और बुरे कामों से बचो। अब नंबर 2 क्या आ गया? बुरे काम। अच्छा, बुरा काम किसको कहेंगे, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। मुनकिरात किसको कहा जाता है कि बुरा काम? मुनकिर की डेफिनेशन है कि हर वो अमल, हम अमल ही तो कर रहे हैं सारा दिन, हर वो अमल जिसके बुरा होने पे इंसानी फितरत खुद गवाही दे दे। ठीक है ना, करते हैं तो दिल में ही पिंचिंग चलती है, दिल में ही होता है, तसल्ली नहीं रहती सारा दिन कि अच्छा, तो वो आपके अंदर से गवाही आ गई कि नहीं देखो ये बुरा ही काम था ना, ये किया तो ये दिल किसने दी? फितरत, फितरत ने हमें गवाही दी कि देखो ये काम बुरा है, तो वो मुनकरात में से है। ठीक है ना, हर वो काम जिसमें बुरे होने पे इंसान की फितरत गवाही दे वो बुरा काम हो गया। ठीक है, अनिल फहशाई वल मुनकर नंबर 2 हो गया। अब क्या है? वल बगी, और क्या है? सरकशी, बगावत। अब सरकशी और बगावत क्या होती है? सरकशी क्या है? बगावत क्या है? ये देखें, बगावत देखें, एक तो मैं आपको बताऊं, दो तरह की बगावत है जिसमें यहाँ डॉक्टर सर ने इनको दो को मेंशन किए। अच्छा, एक कौन सी सरकशी है जो कि अल्लाह ताला के खिलाफ चलती है? कैसे? अब देखें, एक अल्लाह ताला का हुक्म है जो कि हम नहीं मानते। अच्छा, मानने की हमारी आप बातें तो सुने आज के इंसान की, मेरा कल्चर है, मेरी सकाफत है, मैं क्या करूं, सब कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, हालांकि हुक्म किसकी तरफ से है? खालिक की तरफ से है। एक तो ये वाली बगावत है जो कि अल्लाह के खिलाफ की जाती है, तो ये भी कुफर है देखा जाए तो, ठीक है ना। और इसमें तो मैं आपको, आप लोगों में से जो डॉक्टर साहब के लेक्चर सुनते होंगे ना, लिटरली उन्होंने ये बात इस तरह समझाई है कि पूरी नस्ल इंसानी अब तक की जितनी बड़ी बगावत आज हम इंसान कर रहे हैं ना, वो कहते हैं शायद ही किसी ने की होगी। आज अल्लाह ताला के कहे हुए हर हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। यानी आप घर से बाहर निकलें, औरतों का बेपर्दा होना, ओपन चीजों का खुलना, म्यूजिक का चलना, यानी जिस जिस काम से, अच्छा सूद रिश्वत, इसको आप गवर्नमेंट से लेके इनफरादी से इज्तिमाई ले जाएं, छोटी सतह से बड़ी सतह पे ले जाएं, अल्लाह के हर हुक्म की खिलाफ वर्जी जितनी आज हो रही है, तो ये सरकशी है, ये बगावत है कि एक इंसान आज अल्लाह से नहीं डर रहा, यानी हर हर हुक्म की हम इस वक्त बगावत कर रहे हैं। तो पहला तो ये मतलब है इसका कि वो सरकशी जो कि अल्लाह के खिलाफ है तो बगावत है, ठीक है ना, सरकशी है। अच्छा, इसी तरह हम इंसान भी आपस में एक दूसरे के हक मारते हैं, ठीक है ना, एक इंसान का पूरा राइट है उसको नहीं दे रहे हैं, तो इसे उद्वान कहा जाता है, यानी जुल्म और ज्यादती इंसान से करना। बगावत अल्लाह के अहकामात से करना, और जुल्म और ज्यादती इंसानों का इंसानों से करना, जो एक इंसान के हुकूक हम नहीं देते। ठीक है ना, ये क्या है? इन चीजों से हमें रोका गया है। वयनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बगी, ठीक है ना, बगी यानी सरकशी से, बगावत से, जो कि अल्लाह के भी खिलाफ है और हम इंसानों की आपस की में भी एक दूसरे के चलती है खिलाफ। ठीक है, देखिए उन तीन चीजों को करने का हुक्म दिया गया, इन तीन चीजों से रोका गया। अच्छा, फिर देखें, याइदुकुम, वो तुम्हें नसीहत करता है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो इस चीज से, ठीक है ना। ये बहुत खूबसूरत आयतों में से है। अच्छा, यहाँ पर एक और नुक्ता मैं आपको बता दूं, यहाँ डॉक्टर सर का कहना है कि ज्यादातर जब जुम्मे मुबारक का, जब ये जुम्मे का खुतबा होता है, तो उसमें ये आयत मशहूर है कि ये शामिल की जाती है। ठीक है, आयत नंबर 90 जो है सूरह नहल की, ये अक्सर जुम्मों में शामिल की जाती है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए आयत नंबर 91 की तरफ। यहाँ मुझे आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना है कि जब हम आयत नंबर 91 पढ़ेंगे, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब का कहना है कि आपको मुख्तलिफ तफसीर में मुख्तलिफ राय मिलती है, राइट ना। ये कुरान का बड़ा मोज़ा है कि आप जिस जिस को फॉलो करें, एक ही कुरान है, वही आयत है, लेकिन किसी ने उसकी तफसीर में कुछ यानी कि है, हर एक के उसमें डिफरेंस है। हम यहाँ, क्योंकि मैं सारे नुकात डॉक्टर सरार के ही लेके चल रही हूँ, उनकी जो राय है मैं वो आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आयत नंबर 91 से पहले आप लोग पहले अपना माइंड बनाएं। अच्छा, अब अपने जहन में दोबारा जरा मक्का का वो दौर लेकर आए, मक्का का वो जो 12-13 साल है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है? ऐलान नबूवत हो गया है। अच्छा, इस ऐलान नबूवत की खबरें अब मक्का से बाहर जाना शुरू हो गई हैं, ठीक है ना, मक्का से बाहर जाना शुरू हो गई, वो दूसरे ट्राइब्स पे भी पहुंच गई, हत्ता कि मदीना तक भी पहुंच गई। अच्छा, मदीना में, क्योंकि आप लोगों में से जिन्होंने सूरह बकरा मेरे साथ पढ़ी होगी, तो मैंने पूरे वो 5 कबाइल का जिक्र किया था कि मदीना में उस वक्त 5 कबाइल थे। औस और खिजरज यहाँ के लोकल अरब से, और बनु कैनका, बनु नदीर, बनु कुरैजा जो थे, वो यहूदी कबाइल थे, जो कि यहाँ लोकेशंस के मुताबिक पहुंच गए थे कि आखिरी नबी की निशानियां यहाँ मौजूद हैं। वो भी तो इंतजार कर रहे थे ना, जाहिर अकॉर्डिंग टू तौरा और इंजील उनके पास भी पेशन गोइयां मौजूद थी। अच्छा, अब मदीना तक भी ये खबरें पहुंच गई मक्का से कि भाई ऐलान नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने ऐलान नबूवत कर दिया है। अच्छा, इन रिटर्न उन्होंने फिर कुरैश मक्का के साथ क्वेश्चंस भेजना शुरू कर दिए।
آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ یوسف جب ہم نے پڑھی تھی، پھر وہاں سے سوال آنے شروع ہو گئے کہ بھئی انہیں بھی تو کنفرم کرنا تھا نا کہ آیا جو اعلان نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کون ہے، اچھا کیا وہ ہمارے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے؟ تو ان ساری باتوں کو دیکھیں تو یہ کون ہے، یہودی کون تھے؟ اہل الکتاب تھے اس وقت، تورات والے تھے، ان کے پاس یہ پیچھے ہسٹری کے بیک گراؤنڈ موجود تھے تورا میں، ٹھیک ہے نا؟ عرب تو اس سے واقف نہیں تھے، لیکن اہل ذکر یعنی اہل کتاب یہودی تورات والے وہ تو واقف تھے ان چیزوں سے۔ وہ جو کوسچنس پوچھواتے تھے قریش کے تھرو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہاں پر آیت نمبر 91 میں ڈاکٹر صاحب کی رائے ہے کہ یہاں انڈائریکٹلی بات جو ہے وہ اہل کتاب سے کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو سچویشن سمجھ آ گئی، کیونکہ سورہ نحل تو مکی دور کی ہے، مکی دور کا بھی اینڈ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ خبریں باہر ہیں، اس لحاظ سے ان کی یہ رائے ہے، اور وہ انہی مفسروں سے وہ متفق کرتے ہیں، ان کی رائے ان لوگوں کے ساتھ ہی ملتی ہے جو کہ کہتے ہیں کہ اب جو بات ہے وہ اہل کتاب سے شروع ہو جائے گی انڈائریکٹلی، ٹھیک ہے؟ چلیں آیت نمبر 91 اب سینٹنس شروع کرتے ہیں۔ وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو بِعَہْدِ اللَّهِ اللہ کا عہد۔ اچھا یہاں اللہ کے عہد پہ آپ لوگ خود لکھ لیں بقرہ 63، سورہ بقرہ 63 میں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور تم پورا کرو اللہ کا عہد، اذا جب تم آپس میں عہد و پیمان کرو، ولا تنقضوا اور تم نہ توڑو ایمانا اپنی قسمیں، بعد توکیدہا ان کو پختہ کر لینے کے بعد، وقد حالانکہ تحقیق جعلتم اللہ تم نے بنا لیا ہے اللہ کو علیکم اپنے عہد پر کفیلہ ضامن، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما تفعلون جو کچھ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 91 کو اب تھوڑا سا کریں، اس میں کیا ہے بیسکلی کہ تم تو عہد کر چکے ہو۔ اچھا یہ عہد کیا ہوتا تھا؟ یہ عہد یہ ہوتا تھا کہ پچھلی کتابوں میں اگلی پیشن گوئیاں آ جاتی تھی نا کہ بھئی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اچھا ان کے پاس تمام نشانیاں بھی موجود تھیں، انہوں نے پہچان بھی لیا تھا، تو یہ وہ عہد ہوتا تھا جو کہ اس کتاب کے وارثوں سے کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو مشکل تو نہیں لگ رہا؟ جیسے ہم اب رائٹ ناؤ قرآن مجید ہے تو ہم اب اس کتاب کے وارث ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اب وراثت میں ہمیں آگے اپنی نسل کو پہنچانا ہے یہ پیغام پورا، ٹھیک ہے؟ اسی وقت اس وقت کے جو یہودی علماء تھے وہ بھی تو پہچان چکے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرایا کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، جبکہ تم نے عہد کیا ہے، تم تو عہد کر چکے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہم سورہ بقرہ 63 میں پڑھ آئے ہیں، رائٹ؟ اور یہ عہد تم نے اللہ کو گواہ بنا کر کیا تھا، اور اللہ کی قسمیں کھا کے وہ باندھا ہوا عہد ہے، رائٹ؟ آیت نمبر 92 دیکھیں، یہ کنٹینیو ہے ابھی بنی اسرائیل سے۔ ولا تکونو اور نہ تم ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اب اور بتایا جا رہا ہے ولا تکونو نہ تم ہو جاؤ کلتی اس دیوانی عورت کی مانند نقدت کیا جس نے توڑ ڈالا غزلہا اپنا کاتا ہوا سوت من بعدی قوت مضبوطی سے کاٹنے کے بعد انکاسن اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس کو یہاں پہ ہم روکتے ہیں تو اتنا حصہ جب اگر ہم ایکسپلین کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھ آتا ہے کہ بھی وہ لوگ تو پہلے سے انتظار کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لوکیشنز پہ بھی پہنچ گئے، مدینہ تک بھی پہنچ گئے، تو وہ تو ان چیزوں کے تمام نشانیاں ان کے پاس موجود تھی، تو اب کیوں وہ ان کو جھٹلانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اتنی محنت تو کر لی، یہاں تک تو تم پہنچ گئے، انتظار بھی تم کر رہے ہو، تو اب تمہاری مت ماری گئی ہے، یعنی اس کا یہ ہوا کہ اتنی محنت تو تم نے کر لی، تمہیں نشانیاں بھی پتہ چل گئیں، تو اب تمہیں کیا ہو گیا؟ اب تمہاری مت ماری گئی ہے، جو اتنی محنت اور مشقت سے کاتے ہوئے اپنے سود کو تم خود اس کا تار ادھیڑ رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ کہ سب کچھ تمہیں سمجھ آ گئی، تم نے پہچان بھی لیا، تم یہاں تک بھی آ گئے۔ اچھا آگے دیکھیں، تتخذون کہ تم بناؤ ایمانکم اپنی قسموں کو، دخلم دھوکہ دینے کا ذریعہ، بینکم آپس میں، ان اس لیے کہ تکونا ہو امتن ایک جماعت، ہیا وہ اربا یعنی کہ اربا کا مطلب اس میں یہ ہے کہ مال میں زیادہ بڑی ہوئی تم سے آگے، یعنی ایک ایسی جماعت ہو جو بڑھ گئی ہو من امتن دوسری جماعت سے، ٹھیک ہے نا؟ انما یقیناً یبلوکم آزماتا ہے تمہیں اللہ بھی کس سے، یہی جو تمہارے کیے ہوئے عہد ہے نا، یہ اب بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے اس پر، یہ میں بھی ایکسپلین کرتی ہوں۔ یقیناً آزماتا ہے تمہیں اللہ اس عہد و پیمان کے ساتھ،
سوری ولا یبینن، البتہ وہ ضرور بیان کرے گا، لکم تمہارے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، ما کنتم وہ چیز کہ تم تھے، فیہ تختلفون جس کے تم اختلاف کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، یہاں تک تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ تم نے اتنی محنت کر لی. اچھا اب یہ جو اگلا پورشن ہے کہ تم اپنی قسموں کو اپنے مابین دخل دینے کا ذریعہ بناتے ہو کہ نہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ جائے. اس میں آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئے کہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ جائے؟ یہاں پھر تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، رائٹ نا، ان سے جو نسل چلی ہے وہ آج کی یہود ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ ان کے چھوٹے بیٹے اسحاق سے جو آج ہے وہ پوری، جن کو آج ہم یہود کہتے ہیں، جن کے آباء و اجداد بنی اسرائیل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا انہی کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں جو کہ مکہ میں آباد ہوتے ہیں، جہاں 3000 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. تو بیسکلی دیکھا جائے تو یہ تایا چچا ہوئے نا. حضرت اسماعیل بڑے بیٹے ہیں، اسحاق چھوٹے بیٹے ہیں. چھوٹے بیٹے کے نسل میں سینکڑوں انبیاء آئے، رسول آئے، 3 آسمانی کتابیں آئیں. آخری نبی جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اس کا مطلب، یہ بتایا گیا کہ ٹھیک ہے اب تم کہہ رہے ہو کہ اب یہ عزت، یہ نبوت جو ہمیں دی گئی تھی، اب تم نہیں چاہ رہے کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی. ٹھیک ہے نا. اب تم نہیں چاہ رہے کہ جو ہمیں فضیلت تھی، جو ہمارے پاس 2000 سال سے یہ فضیلت تھی، اب یہ بنی اسماعیل میں شفٹ ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب وہ نبوت کا اعزاز جو ہے وہ ان سے لے کے بنی اسماعیل میں آ گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے اس کے ذریعے سے. اب یہ بھی آپ دیکھیں ذرا کہ اب دیکھا جائے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ بھی ایک اتنی اس طرح کی امت ہے جو کہ بنی اسرائیل کہلائی جاتی ہے، 3 کتابیں ہیں، سینکڑوں رسول آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب کیونکہ آخری نبی تو بنی اسماعیل میں آگے ہیں، تو آپ کے خیال میں ان کا کیا فرض بنتا تھا؟ جب 3 کتابیں ان کے پاس تھی، پیشن گوئیاں موجود تھی، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا اور یہ جو نبوت ہے بنی اسماعیل میں شفٹ ہو گئی، تو ان کو چاہیے تھا اگر یہ حق پرست ہوتے تو یہ فوراً ایمان لے آتے. رائٹ نا. اگر آج کے یہودی بنی اسرائیل جو ہیں اس وقت حق پرست ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ یہ اللہ کا حکم آیا ہے تو ٹھیک ہے ہم ایمان لے آئے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہیں، انہوں نے نسل پرستی کی. انہوں نے کہا ہم انبیاء کی نسل سے ہیں، انہوں نے کہا ہم بہت اللہ کے چہیتے ہیں. پھر ہم لوگ یہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں سارا. پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑے دن ہم آگ میں چلے بھی گئے تو اللہ ہمیں نکال دے گا، بلکہ انہوں نے کہا کہ انبیاء آ کے ہماری سفارش کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو نسل پرستی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حق پرستی تو تھی کہ فوراً ایمان لاتے. یہ آج بھی نسل پرستی کے اس پر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں پہچاننے کے باوجود یہ انہوں نے ان کا انکار کیا، اور اس سے یہ پتہ چلا یہ نسل پرست ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ دونوں ابراہیم کی اولاد سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اسحاق ان کی نسل چلی، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل چلی. تو دیکھا جائے آج کے عرب اور یہود تو یہ کزنز ہو گئے نا. اس طرح وہ چچا کے ہیں اور یہ جو ہے یہ تایا کے اس میں سے نسل سے ہے حضرت اسماعیل کی. تو یہ ان کی آزمائش ہے جس کا ذکر ہے کہ اس طرح یہ ان کی آزمائش ہوگی اتنی بڑی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ فیصلہ تو اللہ کا ہے، ان سے تو نہیں نا پوچھنا تھا. ان میں جب 3 کتابیں آ گئیں، سینکڑوں رسول آ گئے، لیکن آخری رسول جو ہیں وہ پھر بنی اسماعیل میں سے آ گئے. ٹھیک ہے نا. جس پہ ان کا اختلاف ہے، کیونکہ آیت اینڈ وہی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن پھر وہ بھی ضرور بیان کرے گا تمہارے لیے اس چیز کو جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 93 دیکھیں. وَلَوْ اور اگر شاء چاہتا اللہ لجعلکم تو بنا دیتا تمہیں امتم واحدہ، تو تم سب ایک ہی امت ہوتے. ٹھیک ہے نا. اللہ چاہتا تو پھر یہ امت نہ ڈفرنس ہوتی. اچھا اس میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا، دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب کے جب لیکچر سنے نا تو وہ یہ بات کلیئر کرتے ہیں کہ جب عالم حشر میں جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو آپ لوگ نوٹس لیں، ہم پہلے جو پڑھ کر آ رہے ہیں نا، جیسے وہ قوم نوح تھی. ٹھیک ہے نا. وہ قوم نوح تھی، قوم شعیب تھی، آل فرعون تھے. جو امت کہلائی گئی ہے نا وہ یہ یہود ہے. ٹھیک ہے نا. امتیں 2 ہی رہیں گی، رائٹ. ایک ہم امت ہیں، ہم موجودہ امت ہیں اس وقت، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو سابقہ امت مسلم ہے وہ آج کا یہود ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ٹھیک ہے اگر ان میں آ جاتے تو وہ ایک ہی امت رہتی. ٹھیک ہے نا. اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا تمہیں ایک ہی امت. ولیکن اور لیکن یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، من جسے یشاؤ چاہتا ہے، وہ یہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، میں یشاؤ
جس کو چاہتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ اور وہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، اما اس کی بابت جو کنتم تعملون جو کچھ تم عمل کرتے ہو، رائٹ 93 میں یہ بات اور کلیئر ہو گئی کہ ٹھیک ہے اللہ چاہتا ہے تو ایک ہی امت بناتا ہے، لیکن جب یہ ٹھیک ہے ڈفرنس آیا ادھر آخری جو رسول ہے وہ بنی اسماعیل سے آئے تو ٹھیک ہے، اب کیونکہ تم کتاب کے وارث تھے، اب یہودیوں کی طرف ہے نا، اہل کتاب پڑھ رہے ہیں ہم، کیونکہ تورات موجود تھی تم بھی اس کے وارث ہو تو ہم تم سے ضرور یہ سوال کریں گے کہ جب تمام نشانیاں موجود تھیں تو کیوں انہوں نے اختلاف کیا، رائٹ؟ آیت نمبر 94 کی طرف آ جائیں، وَلَا تَتَّخِذُوا اور مت تم بناؤ ایمانکم اپنی قسموں کو دخلا دھوکہ دینے کا ذریعہ بینکم آپس میں فتزلا سو ڈگمگا جائے گا قدم اسلام قدم اسلام سے، ٹھیک ہے نا، بعد ثبوتہا اس کے جمنے کے بعد، اس کو یہاں ٹھہرا دیں۔ اچھا اب یہ بات اس طرح سے ہے کہ یہ عام ہماری روٹین میں جو قسمیں کھانا ہوتا ہے، جو ہم اس وقت کے لحاظ سے دیکھیں، پہلے قسمیں کھا لیں کہ ہم مان جائیں گے کریں گے اور پھر دیکھیں توڑ دی۔ اچھا ایک شخص کی یہ حرکت کرنے سے اس کو پھر باقی لوگ بھی فالو کرتے ہیں نا، ایک عہد کر لیا، ایک قسم کھا لی کر لیں گے، ان ٹائم پھر مکر گئے، نہ پوری کی، اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا جب دوسرے کرتے ہیں تو وہ گناہ پھر اسی کے سر جائے گا سب سے زیادہ، بلکہ دوہرا گناہ ہو جائے گا جس نے توڑی۔ تو یہ بات سمجھانے کا انداز ہے کہ تم مت بناؤ اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ آپس میں، سو ڈگمگا جائیں گے۔ دیکھیں نا اس طرح اسلام کیسے سٹیبل ہوگا کہ جبکہ ایک شخص ہے اس نے خود توڑ دی، اس کے توڑ کے اس کے توڑنے سے دیکھا دیکھی باقی بھی شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح اسلام کیسے جمے گا، ٹھیک ہے۔ وَتَذُوقُوا اور تم چکھو سوء، اچھا اس حرکت پہ تم چکھو سزا دنیا میں، بما بوجہ اس کے صدتم کہ تم نے روکا عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وَلَكُمْ اور ہوگا تمہارے لیے عذاب عظیم بہت ہی بڑا، آخرت کے دن پھر بہت ہی بڑا عذاب جو ہے وہ تم چکھو گے، رائٹ؟ اچھا آگے ہے آیت نمبر 95، ولا تشترو اور نہ تم خرید لو بعہد اللہ اللہ کے عہد کے بدلے میں ثمنن قلیلا تھوڑی قیمت پہ۔ اچھا تھوڑی قیمت کا آپ لوگوں کو اندازہ ہے نا، یہ جو دنیا میں جو انسان گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے اور یہ چیزیں جو گناہ کما بھی لیتا ہے، وہ دیکھیں بہت وقتی لذت ہوتی ہے، صرف وقتی ہوتی ہے۔ تو نہ تم خرید لو اللہ کے عہد کے بدلے میں اس کو ایک دنیاوی فائدے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ دنیاوی فائدہ کتنا کا ہوگا، کتنا کہ تم فائدہ اٹھا لو گے، انما یقیناً جو عند اللہ جو اللہ کے ہاں اجر ہے، ہوا خیرن وہ بہت ہی بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے، ٹھیک ہے نا۔ 95 آیت کلیئر ہو گئی کہ اللہ کی ہدایت کو جو آج ٹھکرا رہا ہے وہ دنیا کتنی کی حاصل کر لے گا، اتنی کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے تم آخرت کا اجر دیکھو جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آیت نمبر 96 میں آ جائیں، ما جو کچھ عندکم تمہارے پاس ہے، ینفدو وہ فنا ہو جائے گا، وما اور جو ثواب عند اللہ اللہ کے پاس ہے، باق وہ کیا ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ اور البتہ ہم ضرور بدلے میں دیں گے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم ان کا اجر و ثواب، بِأَحْسَنِ بعض ان بہترین اعمال کے، ما کانو جو وہ تھے، یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 96 میں اس چیز کا آپ ضرور دیکھیں، یہ جو دیکھیں صبر کرنا، اب صبر کی بھی کیٹیگریز ہیں۔ اچھا نیکی جو ہم کرتے ہیں، دیکھیں بعض دفعہ بڑے ڈیفیکلٹ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی نیکی نہیں کی جاتی، اسی طرح نیکیوں کے بھی درجے ہیں، گناہوں کے بھی درجے ہیں، اسی طرح یہاں ہر صبر اور نیکی کا اجر الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ ایسے حالات ٹائٹ ہے اور بعض دفعہ نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ایک الگ لیول ہے کہ جب سب کر رہے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے، ایک ہے کہ ایک اکیلے ایسے ماحول میں کرنا جبکہ اس کو محنت سے کرنا، پھر چھوٹی نیکی کا بھی اجر زیادہ ہوگا، تو یہ صبر اور نیکی جو ہے ہر درجے کے لحاظ سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 97 دیکھیں، من جس نے عمل کیا صالحا نیک، من ذکر او انثى، یہ آیت تو بہت ہی اہم ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے مرد ہے یا چاہے عورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بشرطی کہ ہو وہ مومن، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا مساوات آ گئی کہ دونوں نے اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، ہم ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ بھی گھر کے مرد لگے ہوئے ہیں تو انہی کی ذمہ داری ہوگی، یا مرد سمجھ جائیں بھئی عورتیں ہیں تو ہم خود ہی کامیاب ہو جائیں گے، انڈیویجول فردن ہم آئے ہیں، فردن ہم نے جانا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کی نیکی خود کمانی ہے، خود محنت کرنی ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جبکہ ہو وہ مومن، ٹھیک ہے نا، جس نے عمل کیا نیک،
رائٹ؟ یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا کہ عمل صالح تبھی کاؤنٹ ہوگا جب ایمان ہوگا. عمل صالح کس کا؟ بشرطیکہ کہ وہ ہو مومن. ٹھیک ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ ہم ضرور زندگی بخشیں گے اس کو اس دنیا میں، حیاتن طیبا اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. ٹھیک ہے نا، نیک عمل بھی ہو، مومن بھی ہو، پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کو پاکیزہ زندگی مل جائے گی. چلیں پاکیزہ زندگی پہ ہم دیکھتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا سمجھایا کہ پاکیزہ زندگی سے ہم کیا مقصد لینا. پاکیزہ ہر کوئی چاہتا ہے پاکیزہ زندگی. تو دیکھیں انہوں نے کہا پاکیزہ زندگی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بہت سکون ہو. یہ بے چینی، ڈپریشن، ٹینشن، پریشانی ہر وقت اپنے پہ سوار کر لینا، ٹھیک ہے نا، اس میں سکون نہیں ہے. تو کیا ہے، سکون قلب. اللہ تعالیٰ جب ہم یہ کام کریں گے، ایمان پہ رہیں گے، مومن والی کنڈیشن ہوگی، تو سب سے پہلے جو دلوں میں جو سب سے بڑی دولت دی جائے گی ہمیں، وہ سکون قلب ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 پھر انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ لوگوں کے دل غنی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا، کتنا سامان ہم لوگ جمع کر لیں گے، بلکہ اس سے بہتر کیا ہے کہ جتنا ضرورت کا اپنے پاس رکھیں. یہ ہم نے بقرہ 219 کتنی خوبصورت آیت پڑھی. بھی ضرورت رکھو، اس کے بعد جتنا ہے اسے نکال دو. ٹھیک ہے نا، اس کو آپ خرچ کر ڈالیں، دے ڈالیں، ضرورت مندوں تک پہنچا دیں. تو یہ بہت بڑی دولت ہے کہ ایک دل میں سکون ہو، ایک جتنا ہو انسان لوگوں کے دل غنی ہو، یعنی جتنا ہو اس کو آگے پہنچا دیں. اچھا پھر ہم لوگوں نے ابھی سورہ رعد پڑھی ہے، سورہ رعد 28. اس میں کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ٹھیک ہے نا، آگاہ رہو، دل تو اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ذکر قرآن ہے. ٹھیک ہے نا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ ان چیزوں سے جڑے تو پھر سب سے بڑی جو دولت ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے، وہ سکون قلب کی ملتی ہے. نہ کہ ایسی دولت کہ جس میں لالچ بھرا ہوا ہو، جس میں فساد ہو، تو وہ تو ہے ہی بے سکونی. ٹھیک ہے نا، کیا نیک عمل کرے چاہے مرد ہو عورت ہو، لیکن وہ ہو مومن، تو اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی دے دیتے ہیں جس میں سکون قلب ہے، دل کا غنی ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھیں. اچھا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور بدلے میں دیں گے ان کو، اجرہم ان کا اجر و ثواب، بِأَحْسَنِ بہترین اعمال کے، ما کانوا یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہاں سے ہم نے صرف دیکھیں اعمال لے کے جانے ہیں، رشتہ دار، مال، یہاں سب کچھ یہی رہ جانا ہے. اعمال ہیں جو ہم نے ساتھ لے کے جانے ہیں. 98 دیکھیں، فَإِذَا چنانچہ جب، 98 بہت اہم آیت ہے. فَإِذَا چنانچہ جب، قرأت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگیں قرآن، فَاسْتَعِذْ تو پناہ طلب کرے، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ سوری اللہ سبحانہ و تعالی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تو ہمارا بنتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں پہلے کیا کریں، اس شیطان مردود سے پناہ مانگے. یہ شیطان مردود آپ لوگ دیکھیں اتنی دفعہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ وہ کون ہے، یہ شیطان ہے. اس کا روٹ ورڈ شطن ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، یہ عزازیل ہے. ٹھیک ہے نا، یہ شیطان کیونکہ آج اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور یہ مردود بھی ہے. ٹھیک ہے نا، جنت سے دھتکارا ہوا نکالا گیا ہے. تو یہ ہم انسانوں کا سب سے ابدی سے ازل یہ سب سے بڑا دشمن ہے. یہ ہر سیدھے رستے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو سب سے پہلے کیا کریں، اس سے پناہ مانگے کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ حکم ہے جو کہ ہمیں سورہ نحل آیت 98 سے پتہ چلتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھ لیا کریں. انہو بلا شبہ وہ شیطان، لیسا نہیں ہے، لہو اس کے لیے، سلطانن کوئی غلبہ، علی الذین ان لوگوں پر جو آمنو ایمان لے. کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ جو ایمان پہ قائم رہے گا نا اس کا غلبہ نہیں آئے گا شیطان پہ، یعنی شیطان اس پہ نہیں حاوی آ سکتا، نہ اس کے وسوسے ہم اس کی وسوسوں میں آ سکیں گے. ٹھیک ہے نا، اور جب بھی وسوسے آئے تو کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنی ہے فوراً. تو نہیں ہے اس کا غلبہ ان لوگوں پر جو آمنو ایمان لائے، وعلی ربہم اور اپنے رب پر، یتوکلون وہ بھروسہ کرتے ہیں. آیت 100 دیکھیں، انما سلطانہ اس کا غلبہ تو صرف علی الذین ان لوگوں پر ہے جو شیطان کے دوست ہیں. ٹھیک ہے نا، جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. آیت نمبر 101، وَإِذَا اور جب بدلنا ہم بدلتے ہیں، آیتن ایک آیت کو، مکانہ بجائے، آیتن دوسری آیت سے، واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے، بما اس چیز کو جو ینزل وہ نازل کرتا ہے، قالو
تو وہ کافر کہتے ہیں انما انت یقیناً تو خود مفترا یہ تو خود گڑ دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا، خود گھڑ لانے والا ہے، بلکہ اکثر ان سے لا یعلمون نہیں جانتے۔ اچھا یہ قرآن کا میرے نزدیک بڑا خوبصورت انداز ہے۔ اب آپ لوگ ایک دم ہم سوچ رہے ہیں تو یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آپ لوگ ضرور اس کے آگے 106 جو ہے وہ میں آپ کو یاد دلاتی ہوں تو آپ لوگوں کو یہ والی یاد آ جائے گی۔ کیا مطلب ہم بدل ڈالتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت سے؟ دیکھیں سورہ بقرہ 106 میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ دیکھیں جب یہ قرآن میں آپ کو ایسے بتاتی ہوں، چلے میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں کہ یہ جو تورات آئی تھی یا اس سے پہلے صحیفے آئے تھے، یہ سب نا تختیاں فارم میں تھے، ٹھیک ہے نا، اسکرولز کہتے ہیں نا ان کو، وہ تختیاں فارم میں آئے تھے۔ یہ قرآن تو 23 سالوں میں ٹھہر ٹھہر کر نازل ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر اس میں پھر سب سے اہم کیا بات آتی ہے کہ یہ حالات اور واقعات کے لحاظ سے آیا، ٹھیک ہے۔ اچھا کن لوگوں پہ آیا؟ وہ تو امی تھے، ٹھیک ہے۔ دور جاہلیت بھی ایسا تھا کہ جس کو ہم گریجولی پڑھ رہے ہیں، ہم نے وراثت کے قانون میں بھی پڑھا ہے سب میں، تو اس وقت یہ آرڈر فوراً نہیں آ گئے، یہ فوراً نہیں آیا کہ بھئی یہ کرو یہ نہیں کرو، بلکہ کیا انسانی نیچر کے مطابق گریجولی آیا۔ پہلا حکم آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو شراب کا بتاتی ہوں، دیکھیں فوراً نہیں آ گیا کہ فوراً اس کو چھوڑو، نہیں، بلکہ ہم نے بقرہ 219 پہلا حکم سورہ بقرہ 219 میں آیا، دوسرا حکم پھر سورہ نساء 43 میں آیا، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی نماز کی حالت میں جاؤ تو پھر تم شراب مت پیو۔ اچھا پھر تیسرا فائنل حکم آیا مائدہ 91 میں۔ اچھا وہ تو اتنا سخت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ گریجولی آئے، تو اس پر یہ آیت ہے۔ یعنی کہ جب یہ آیات آتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آیت آتی ہے تو اب اس کا مطلب وہ پچھلی منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، آرڈر بقرہ 219 کا منسوخ ہو گیا شراب کا، پھر نساء 43 آئی تو یہ منسوخ ہوا، فائنل آرڈر کیا آیا؟ مائدہ 91 آئی۔ تو یہ اس پر تھا، کفار اس پر بات کرتے تھے کہ سورہ بقرہ میں تو ہم اس کی وضاحت پڑھ رہے ہیں کہ یہ آیت آتی تھی تو پچھلی منسوخ ہو جاتی تھی، تو اس پر پھر ان کا کہنا تھا کفار مکہ کا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں تبدیلی کیوں ہے، ٹھیک ہے نا، اب کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ پھر اس میں کیوں تبدیلی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر تو علم ہی نہیں رکھتے، ان کو علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے قرآن کے دیکھیں یہ نشان آپ لوگ لگایا کریں کہ وہ حکم پہلا تھا، پھر دوسرا تھا، تیسرا فائنل حکم آ گیا۔ تو یہ سارا اشارہ سورہ بقرہ 106 کی طرف ہے، جبکہ آیت پھر منسوخ کر دی جاتی ہے، اس کی بجائے ہم دوسری آیت لے آتے ہیں، رائٹ۔ آیت نمبر 102 کی طرف آ جائیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، نزلہ نازل کیا ہے اس قرآن کو روح القدس، کس نے؟ قرآن کو حضرت جبرائیل نے، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کی حق کے ساتھ، لیثبتا تاکہ وہ اللہ ثابت قدم رکھے، اللہ زینا ان لوگوں کو جو امنو ایمان لائے، وہدن اس میں ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ اچھا آیت نمبر 102 بھی بہت خوبصورت ہے کہ اب آپ اور میں بھی تو سوچے نا اس بات کو کہ بھئی سب سے پہلے یہ کلام کس نے سنا، یعنی یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہمیں یہ تو پتا ہے کہ جی جو حضرت جبرائیل لاتے ہیں، تو اس طرح ہمیں یہ پتا چلا اس آیت سے کہ سب سے پہلے یہ کلام اللہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا، ٹھیک ہے نا، پورا اللہ سے سنا، اور پھر کیا کہاں آئے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے، ان کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے سنا، ٹھیک ہے نا، ان سے سنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کو صحابہ تک پہنچایا، پھر صحابہ نے دیکھیں آگے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ اس طرح سے ہے یہ سارا سلسلہ کہ دیکھیں آپ کہیے کہ اسے نازل کیا ہے روح القدس نے، روح القدس کس کو کہا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، رائٹ نا، کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سنا حضرت جبرائیل نے، حضرت جبرائیل نے پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اس کے بعد پھر ان کے بعد صحابہ اور پھر یہ امت تک پہنچا ہے قرآن، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیں، اچھا یہ پھر آگے پھر اس میں ہدایت ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان روٹ ورڈ سلم، سلم مینس فرما برداری، سب مشن، یعنی وہ فری ول جو مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، اس کے باوجود فری ول کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ آیت نمبر 103 کی طرف آ جائیں، وَلَقَدْ البتہ اور البتہ تحقیق، نعلم ہم جانتے ہیں، انہم بے شک وہ کفار، یقولون وہ کہتے ہیں، انما یقیناً یعلمہ بشر سکھاتا ہے اس کو یہ قرآن ایک آدمی،
لسان حالانکہ زبان، الذی اس شخص کی کہ یلحدون وہ غلط نسبت کرتے ہیں قرآن کی، الیہ آجمی اس کی طرف، اجمی کی طرف، ٹھیک ہے نا، وہذا اور یہ قرآن تو لسان عربی جبکہ یہ قرآن تو عربی زبان میں ہے، مبین واضح۔ اب میں اس کو محاورہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں یہ پھر وہی والی بات ہے کہ یہ جو اہل مکہ تھے یہ ایک الزام لگاتے تھے۔ یہ کیا الزام لگاتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے پاس ایک اہل کتاب میں سے کوئی آدمی ہے۔ اب اہل کتاب سے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ تورات جو ہے یہ عبرانی میں تھی، رائٹ، وہ عبرانی میں تھی، یہ عربی میں ہے قرآن۔ تو یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اجمی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اہل کتاب کا علم ہے، اور وہ اہل کتاب میں سے کوئی شخص ہے اور وہ تورات کا عالم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں سکھاتا ہے، اور آپ جو ہے ہمیں آگے کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ ان کے الزام کی طرف ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کس طرح کی غلط بات کرتے ہیں، یعنی ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ایک عبرانی بولنے والا کیا اتنی فصیح و بلیغ عربی میں بات کر سکتا ہے، وہ اس طرح بیان کر سکتا ہے؟ تو یہ ان کے الزام کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور عربی اجمی آپ لوگوں کو پتا ہے نا، عربی اجمی مینس گونگا، جو ہم وی آر اجمیز نا، ہم لوگ نہیں عربی اس طرح بول سکتے، تو عربی اجمی یہ ہے فرق۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو تو خود سوچنا چاہیے کہ اتنی فصیح و بلیغ زبان میں یہ جو بیان آ رہا ہے تو کیا کوئی اجمی ایسا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر آ جائیں 104 کی طرف، ان بلا شبہ الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، لا یہدیہم اللہ نہیں ہدایت دیتا انہیں اللہ، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 105، انما یفتری یقیناً باندھتے ہیں، کذبا جھوٹ، الذین وہی لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ تو وہی لوگ پھر کیا ہے، یہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ من کفر جو شخص کفر کرے باللہ اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانی ہی اپنے ایمان لانے کے بعد، اللہ سوائے، اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیں 106 کو، اللہ سوائے من اس شخص کے اکرہا جو مجبور کر دیا جائے، وہ قلبہ جبکہ اس کا دل مطمئن یعنی کہ مطمئن ہو، بالایمانی یعنی دل میں تو ایمان مضبوط ہے، ولیکن اور لیکن من وہ شخص جس نے شرح کھول دیا بالکفری کفر کے ساتھ، صدرن اپنا سینہ، فعلیہم تو ایسے لوگوں پر غضب من اللہ ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم ان کے لیے عذاب ہے بہت ہی بڑا عذاب۔ اب میں اس کو با محاورہ بتاتی ہوں، یہ بہت اہم آیت ہے۔ یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اب بالفرض کریں ایسی سچویشن ہے، کفار کا غلبہ ہے بہت زیادہ، اور وہ اتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ بالکل جیسے ایک برداشت انسان کی ہو اور وہ ختم ہو جائے۔ اس سچویشن میں ایک انسان کیا کرے کہ دل میں ایمان تو بہت مضبوط ہے، ٹھیک ہے نا، ایمان بھی بہت مضبوط ہے، لیکن اس کو مجبوراً کلمہ کفر کہنا پڑ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، جان پہ بنی ہوئی ہو، حالت ایسی ہو کہ کفار کا اتنا غلبہ ہو، تو اس سچویشن میں وہ کلمہ کفر اس کی زبان سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن شرط کیا ہے، اس کا دل مطمئن ہے، دل میں ایمان ہے، تو پھر ٹھیک ہے، یہ ایک ایکسیپشن دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا کہ کلمہ کفر اس وقت کہا جائے جب کہ بہت بحالت مجبوری ہو لیکن دل فل مطمئن ہے، دل میں ایمان کا فل کنڈیشن ہے۔ اچھا، دوسری طرف ایک ایسے شخص کی مثال بھی دی گئی ہے جو کہ اتنا ہے کہ اس نے تو ایسا کلمہ کفر کیا، اس نے دین ہی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، ایک تو وہ ہے جس کی مجبوری ہے، ایک ہے جس نے کھول دیا اپنا سینہ پھر کفر کے لیے، تو ایسے لوگوں پہ پھر اللہ کا بہت غضب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہے لائف میں کہ ان کیس کوئی ایسی ہے، حالت ہے، جان پہ بنی ہو، تو کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے، لیکن دل مطمئن ہو ایمان پر۔ آیت نمبر 107 پہ آ جائیں، ذالک بانہم یہ اس لیے ہے کہ بے شک انہوں نے استحبو پسند کیا حیات الدنیا دنیاوی زندگی کو، علی الاخرتی آخرت پر، وان اللہ اور بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قوم الکافرین ایسے کافر لوگوں کو، ٹھیک ہے، جنہوں نے دنیاوی فائدہ دیکھا۔ آیت نمبر 108 کی طرف آ جائیں، اولئک یہ الذین وہ لوگ کے تبع اللہ کیا ہے مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وسمعہم اور ان کے کانوں پر، وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور یہی لوگ غافل ہیں، ٹھیک ہے۔
آیت نمبر 109 کی طرف آئیں. لا جرما یقیناً انہم بلاشبہ وہ لوگ فی الآخرتی آخرت میں ہم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 110 ثم پھر ان ربک بلاشبہ آپ کا رب للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہاجرو ہجرت کی من بعد اس کے بعد کے ماں جو فتنو وہ آزمائے گئے ثم پھر جاہدو انہوں نے جہاد کیا وصبروا اور انہوں نے صبر کیا ان ربک بے شک آپ کا رب من بعدها اس کے بعد لغفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. اچھا 110 کے حوالے سے دیکھیں اب کیونکہ ہم مکی دور کے اندر ہیں تو مکی دور میں جو ہجرت حبشہ آئی ہے تو اس میں ہجرت ان کی طرف اشارہ ہے تو یہ ہم انشاءاللہ سورہ مریم میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی ذہن میں رکھیں کیونکہ ہجرت مدینہ تو بعد میں ہوتی ہے نا اس وقت جو ان آیات میں ہجرت کا حکم ہے تو ٹھیک ہے وہ جو اتنے مصائب تھے اور اتنا کفار کا غلبہ تھا اس پہ اتنی زیادہ جب مظالم بڑھ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ کی ہے تو یہ اشارہ ان کی طرف ہے اور یہ ہم اسی صورت میں پہلے پڑھ بھی آئے ہیں. آگے دیکھیں آیت نمبر 111 کی طرف. یوم یاد کرو جس دن تاتی آئے گا کلو ہر نفس نفس تجادلو جھگڑتا ہوا ان نفسہا اپنی بابت وتوفا اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کلو نفس ہر نفس کو ماں اس کا جو عملت اس نے عمل کیا وہم لا یظلمون اور اس حال میں کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو یہ 111 ہے. یہ بڑی سخت آیت ہے کہ روزے قیامت ہر شخص چاہے گا کہ وہ جہنم کی سزا سے اس کی جان چھوٹ جائے اس کو یہ سزا نہ ملے تو وہ اس کے لیے جھگڑے گا عذر پیش کرے گا لیکن اس کو وہی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کہ اس نے اس دنیا میں کمائی کی ہوگی. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 112 دیکھیں. وَضَرَبَ اللَّهُ اور بیان کی اللہ نے مثلاً مثال قریتن ایک بستی کی کانت وہ تھی آمنتن امن والی بستی تھی. اس پہ آپ لوگ سرکل لگا کے مکہ لکھ لیں. ایک بستی تھی جو کہ امن والی تھی. مطمئنتن کیا تھی چین والی. یا تیہا آتا تھا اس کے پاس رزقها اس کا رزق رغدن با فراغت وافر رزق تھا من کل مکان ہر جگہ سے فکفرت اور پھر اس کے باشندوں نے ناشکری کی بِأَنْعُمِ اللَّهِ بِأَنْعُمِ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کی فَأَذَاقَهَا اللَّهُ تو چکھا دیا اس بستی والوں کو اللہ نے لباسا لباس سے جوعی بھوک کا والخوفی خوف کا بما بوجہ اس کے کانو یسنعون جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ 112 پہ پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا یہاں پھر بہت رائے ہیں. پہلی رائے ہے کہ یہ ہر دور کی ہے. یہ ہر دور کی بات ہے کہ ٹھیک ہے کس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور اس میں ایک عام اس طرح سے ہے کہ بھئی عام کسی خاص بستی کا ذکر نہیں ہے عام ہے. اچھا دوسری رائے ہے آپ لوگ آگے ابھی قوم سبا کا پڑھیں گے تو کچھ لوگوں نے کہا ہے یہ قوم سبا کی طرف اشارہ ہے لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ مفسرین جن کی رائے میں یہ مکہ ہے تو ان کی رائے ان سے میچ ہوتی ہے یعنی ان کا بھی یہی ہے کہ یہ مکہ کا ذکر ہے کہ مکہ جو تھا وہ بہت چین بہت امن والی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا. شروع سے رہا ہے اللہ کا گھر ہے یہاں پر تو ٹھیک ہے شروع سے یہ سکون کا گہوارہ چلا آ رہا ہے. اچھا پھر اس کے بعد رزق بھی وافر تھا ان کے پاس. تجارتی قافلے ہم اتنی دفعہ وہ میپ دیکھ چکے ہیں کہ تجارتی قافلے اتنے بڑے بڑے جو کہ سیریا سے چلتے تھے پھر مکہ آتے تھے اور یمن جاتے تھے. ٹھیک ہے. وافر تھا ان کے پاس ہر طرح کا نعمت موجود تھی. اچھا کیسے پھر حاجیوں کا ایک سلسلہ تھا. حاجی آتے تھے تو سامان آتا تھا. ٹھیک ہے نا. رغدن با فراغت ان کے پاس سب کچھ تھی. اللہ کی نعمتیں موجود تھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. اچھا آزمائش پہ آپ لوگ ضرور لکھ لیں کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ان لوگوں نے انکار کیا ہے تو مکہ میں بہت سخت قسم کا ایک قحط آیا ہے جس کا ذکر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. آپ لوگ سورہ انعام 42 میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں اس قحط کا ذکر. ٹھیک ہے نا. جو یہ لوگ مسلسل مخالفت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان لوگوں پر ایک قحط آیا ہے مکہ میں اس 12 سالوں میں جو کہ سورہ انعام آیت 42 سورہ اعراف آیت 94 میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو بیسیکلی پھر ان کا کہنا ہے کہ یہ مثال مکہ شہر کی ہی ہے اور یہ امن یہ سب کچھ یہاں موجود تھا لیکن ٹھیک ہے جب انہوں نے اس طرح سے مخالفت کی ہے تو یہ بہت سخت جو قحط ہے وہ یہاں مکہ میں آیا ہے. آیت نمبر 113 کی طرف آ جائیں. وَلَقَدْ البتہ تحقیق جَاءَهُمْ آیا ان کے پاس رسول ایک رسول منہم جو انہی میں سے فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلایا اس کو فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ تو پکڑا ان کو عذاب نے وَهُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ وہ ظالم تھے.
114 فکلو چنانچہ تم کھاؤ مما اس میں سے جو رزقکم اللہ اللہ نے تمہیں رزق دیا حلالا حلال طیبا پاکیزہ وشکرو اور تم شکر کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کا ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم خاص اسی کی عبادت کرنے والے. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا؟ سورہ نحل میں تو ہم نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بہت تفصیل سے پڑھا ہے. اور عبادت کا بالکل ہرگز مطلب آپ اس کو بہت وسیع کر دیں. عبادت کا ورڈ جو ہے بہت وسیع ہے. ہم نے خود اس کو کر دیا کہ یہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج یہ بھی عبادت ہی ہے. لیکن اس کے بعد ہمارے معاملات بھی اسی میں آتے ہیں. جہاں جہاں ہم اپنے معاملات، اپنی ڈیلنگ بالکل اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا بہت وسیع مطلب ہے. اس کو تھوڑا ہم نے چھوٹا کیا ہوا ہے. تو رزق ہے، عبادت ہے، یہ ہمیں قرآن پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مطلب بہت وسیع ہیں. آیت نمبر 115 پہ آ جائیں. انما حرم یقیناً اللہ نے حرام کیا ہے علیکم تم پر میتتا مردار ودم اور بہایا ہوا خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت. یہ تین آپ یاد کریں، ہم سورہ مائدہ میں، سورہ انعام میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ کر آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کر دی ہیں. مردار، بہایا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، وما اور وہ چیز جو احل جس پہ پکارا جائے نام لی غیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور کا بھی اس پر. تو یہ چار چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں. اچھا پھر اس میں پھر ایک ایکسیپشنل کنڈیشن آئی، فمن اضطر اس شخص کے لیے جو لاچار ہو جائے. یہ پھر وہی ہے، دیکھیں جان، انسانی جان بہت قیمتی ہے. انسانی جان کی اگر کوئی حالت ایسی ہے اور وہ بالکل ایسی کنڈیشن میں کہ اس کی جان پہ بن گئی ہے، وہ لاچاری کی حالت میں، تو غیر باغن جبکہ نہ وہ سرکشی کرے، ولا عادن نہ وہ حد سے زیادہ بڑھے، فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو 115 کلیئر ہے. یہ ہم نے پہلے بھی ایسے ہی پڑھا ہے کہ مجبوری کی حالت، جان بچانے کے لیے وقتی طور پہ ان حرام اشیاء میں سے اگر استعمال کیا جائے، لیکن شرط کیا رکھی کہ ٹھیک ہے وہ حد سے زیادہ نہ بڑھے، یعنی اس کے دل میں اس کی طلب نہ ہو، پھر وہ اللہ کی سرکشی کا بھی ارادہ نہ ہو، اور نہ ہی وہ چیز ضرورت سے زیادہ کھائی جائے، جسٹ جان بچانے کا کہا گیا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 116 ولا تقولو اور نہ تم کہو لما اس کو تصفو بیان کرتی ہیں اس کی بابت السنتکم تمہاری زبانیں کذبا جھوٹ ھذا حلال کہ یہ حلال ہے وھذا حرام یہ حرام ہے لتفتروا علی اللہ الکذب تاکہ تم باندھو اللہ پہ جھوٹ. تو یہ اتنا پورشن اتنا اہم ہے کہ یہ حلال و حرام کا فیصلہ جو ہے دیکھیں یہ آپ میں نہیں کر سکتے، یہ ہمارے خالق کی طرف سے ہے. یہ اختیار صرف کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. کہ ہماری یہ جو ہمیں جب دنیا میں بھیجا گیا ہے اور پورے احکامات کے ساتھ، تو اس میں حلال حرام کا فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو آپ اور میں منہ میں آیا بول دیا، کچھ بھی بول دیا نہیں، ہمیں ایگزیکٹ وہی بولنا ہے جو قرآن میں یہ احکامات ہیں. آپ اور میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اپنی زبانوں سے جھوٹ ہی نہ بولو، بلکہ ایگزیکٹ دیکھیں آپ قرآن میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے. یہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کو اس کا حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان الذین بے شک وہ لوگ یفترون باندھتے ہیں اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ لا یفلحون وہ نہیں فلا پائیں گے. ٹھیک ہے. میں تو آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی لٹرلی آپ لوگ اپنی ڈائریاں رکھا کریں، اس میں یہ لکھا کریں جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ ہم لوگ آپس میں جو باتیں کرتے ہیں نا اس میں یہ قرآن آیت ہی ڈسکس کیا کریں، یہ بہت اہم ہے، ریمائنڈرز مل جاتے ہیں ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے. آیت نمبر 117 پہ آ جائیں. متاعن ان کے لیے فائدہ ہے، قلیل تھوڑا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ وقتی فائدہ تو تم نے کر لیا، لیکن پھر آخرت میں کیا ہوا؟ دنیا فائدہ تو تم نے تھوڑا سا اٹھایا، آخرت میں پھر کیا ہے؟ عذاب علیم ہے. اچھا اب آ جائیں آیت نمبر 118 پہ. وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو ہادو یہودی ہوئے، ہر رمنا ہم نے حرام کیا تھا، ما قصصنا جو کچھ ہم نے بیان کیا، علیکا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، وما ظلمناہم نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، ولیکن اور لیکن، کانو انفسہم یہ خود انہوں نے اپنے نفس پر یظلمون ظلم کیا ہے. یہ جو آیت نمبر 118 ہے اس میں آپ لوگوں کو ضرور کہوں گی، یہ پھر دیکھیں ایک قرآن کا انداز ہے کہ ہم آپ لوگ لکھیں بلکہ 118 کے آگے یہ آل عمران 93، یہ ہم ایگزیکٹ پڑھ رہے ہیں. پہلے سورہ آل عمران 93 میں ہم نے پڑھا ہے، سورہ نساء 140 میں ہم نے پڑھا ہے، اور سورہ انعام 146 میں ایگزیکٹ اسی طرح ہم نے پڑھا، کیونکہ یہ بات یہودیوں کی طرف اشارہ کر کے کی گئی ہے کہ یہودیوں نے یہ حرکت کی. کیونکہ اس میں آپ کو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں، یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے اپنی مرضی سے
کسی وجہ سے اپنے اوپر اونٹ کا جو گوشت تھا وہ حرام کیا تھا، لیکن ان کی اپنی مرضی تھی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے خود سے اس کو کر لیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی انہوں نے کیا تھا تو ہم نے کر دیا، ٹھیک ہے نا، اللہ کا حکم تو نہیں تھا نا، وہ تو حضرت یعقوب نے اپنی اپنی مرضی سے انہوں نے کیا تھا، اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، انہوں نے اس کو فالو کیا، ایک یہ غلطی۔ دوسری میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلاؤں، وہ ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ انعام میں کہ یہ جو پورا یہ جو ایک بھیڑ بکری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، آپ ذہن میں آ جاتی ہے بھیڑ بکری، ان کی بیک میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آج یہ جو ریفائن آئل کے ڈبے ہیں یہ تو ہمیں مارکیٹس میں ملتے ہیں نا، اس زمانے کے لوگ جو تھے آپ سمجھ لیں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آئل کا ڈبہ پوری چربی کا ایک پورا رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کی نیڈس بھی تو پوری ہو رہی تھی نا، تو ان یہودیوں کی حرکت کی وجہ سے وہ حلال چربی جو ہے ان پر حرام کر دی گئی پنش کے طور پہ۔ آپ لوگوں کو یاد آ گیا ہوگا انشاءاللہ، یہ ہم آل عمران، نساء، انعام میں پڑھ رہے ہیں اور آج نحل میں ہے۔ ہبا آئی تھنک میرے پاس کا میپ ہے شاید، ہے نا، شاید میرے خیال سے ہے اس کا آیت نمبر 10 اس کا، جی یہ والا، جی آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے گا بہت اچھا خاکہ، کیونکہ ہم 118 پہ ہی ہے نا، جی دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے نا، دیکھیں حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ٹھیک ہے نا، اچھا یہ جو ریڈ نشان ہے یہ بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تورات تو ان کے 500 سال بعد آتی ہے، یعنی کہ تورات میں اور اس میں اتنا گیپ ہے، جو تورات آئی تھی تو اس میں حلال حرام کے سارے احکامات موجود تھے، تو یہودی کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ان سے 500 سال پہلے، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی مرضی سے کیا تھا، تو یہ ان کو پنش ملا تھا، رائٹ، یہ آپ لوگوں کے ذہن میں اس کا خاکہ بیٹھ جاتا ہے کہ اصل پہلی آسمانی کتاب تو آئی ہی جو حضرت موسیٰ پہ پھر نازل ہوتی ہے، تو انہوں نے کیسے کر لیا یہ، تو یہ ایک سمجھانے کا ہے کہ حلال حرام آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، جب انہوں نے کیا تو ان کو پنش بھی دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں آیت نمبر 119 کی طرف، ٹھیک ہے، ثم پھر ان بے شک ربا کا آپ کا رب، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عملو عمل کیے، سوری عملو سوئی عمل کیے برے، بجہالت جہالت میں، جہالت کون سا؟ جذباتی پن میں، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے جنہوں نے عمل کیے برے یعنی جہالت میں آ کے جذباتی ہو کے، ثم پھر تابو انہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد، اصلحو انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، ان ربک بے شک آپ کا رب، من بعدها اس توبہ کرنے کے بعد لغفور الرحیم بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک جذبات میں آ کے جو گناہ وہ جاتے ہیں نا نادانی میں ہم سے، تو اس کا فوراً ہم لوگ کیا کریں؟ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اور اس طرح توبہ کریں کہ ہم آئندہ وہ غلط کام نہ کریں۔ اچھا آیت نمبر 120 بڑی اہم آیت ہے، ان ابراہیم بلا شبہ ابراہیم کانا امتن ایک امت تھے، کیا مطلب اس کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ایک امت تھے، قانتن فرما بردار تھے، للہ اللہ کا فرما بردار، حنیفن حق کا پرستار، ولم یکو اور نہ تھا وہ من المشرکین اور وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں اس کو بڑا اہم ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب تو ہم واقف ہیں نا، ہم نے سورہ انعام میں بھی اتنا ڈیٹیل سے پڑھا ہے، بقرہ میں بھی پڑھا ہے حضرت ابراہیم کا کہ کس طرح وہ ان کی پیدائش اور شہر میں ہوئی ہے، پھر کس طرح انہی کے والد بت پرست ہیں، پھر دیکھے والد نے نکالا، قوم نے نکالا، بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا، تو کیا تھا اس کا یہ مطلب تھا کہ اس وقت حضرت ابراہیم کے دور میں کوئی دوسرا مسلمان ہی نہیں تھا، وہ ایک واحد اکیلے تھے، تو اس لیے ان کو وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، یعنی وہ ایسے شخص تھے کہ دنیا میں کوئی دوسرا مسلمان ہی نہیں تھا، اس وقت پوری دنیا کفر کے راستے میں تھی، تو آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا اسلام کے علم بردار تھے، تو یہ بڑی بات ہے کہ اس وقت وہ ایک ہی تھے، اور ان پہ ایمان کو لایا لوط علیہ السلام، رائٹ نا، آپ لوگوں کو یاد ہے وہ بھتیجے ہیں ان کے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو اہل عرب تھے یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ ملاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو مشرک نہیں تھے نا، حضرت ابراہیم جو تھے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آیت نمبر 121 پہ آ جائیں، شاکرن شکر کرنے والا تھا، لِأَنْعُمِهِ اس اللہ کی نعمتوں کا، اجتباہو اس اللہ نے چن لیا تھا اسے، وَهَدَاهُ اس نے ہدایت دی تھی اسے، الى صراط مستقیم راہ راست کی طرف، وآتیناہ اور ہم نے دی اسے فی الدنیا حسنۃ دنیا میں اچھائی اور نیکی، وانہ اور بلا شبہ وہ فی الآخرتی آخرت میں لمن الصالحین وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔
ٹھیک ہے. ثم پھر اوحینا ہم نے وحی کی الیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان اتبع کہ یہ کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیم حنیفہ کس کی ملت ابراہیم کی جو کہ حق کا پرستار تھا وما کان من المشرکین وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. ہم لوگ دیکھیں یہ ہر وقت درود شریف پڑھتے ہیں یہ اس میں دیکھیں یہی الفاظ ہیں. آیت نمبر 124 پہ آ جائیں. انما جعل یقیناً بنایا گیا تھا سبت ہفتے کا دن. ہفتے کا دن قابل تعظیم آپ لوگوں کے پاس قرآن میں لکھا ہوا ہوگا کہ ہم نے بنایا تھا ہفتے کا دن قابل تعظیم یعنی عبادت کے لیے علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا فیہ اس میں وان ربک بے شک آپ کا رب لیحکموا البتہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن فیما اس چیز کی بابت کانو فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. آیت نمبر 124 پھر بہت اہم ہے. آیت نمبر 124 میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان کے لیے جمعے کا دن ان کو دیا گیا تھا عبادت کے لیے ان کو جمعے کا دن دیا گیا. ان بنی اسرائیلیوں نے اپنی شرارت اور ناقدری کی وجہ سے ہفتہ لے لیا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے ہفتہ لے لیا تو اس طرح سے آج یہ ہے نا فرائیڈے جو ہے وہ ہم مسلمانوں کا ہے سیٹرڈے جو ہے وہ پھر ان جیوز کا ہے اور جو سنڈے جو ہے وہ پھر ان کا کرسچنس کا ہے. ٹھیک ہے نا. جو یہ اشارہ اس کی طرف ہے کہ ان کو دیا گیا عبادت کے لیے خاص اور پھر انہوں نے اپنی شرارت اور ناقدری کی وجہ سے ہفتہ لے لیا. رائٹ. اور آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے سورہ بقرہ آیت نمبر 65 جو ہم اہل سبت کا سارا پڑھ کر آئے ہیں ہفتے والوں کا کہ کس طرح پھر انہوں نے ہفتے کے دن یاد ہے نا وہ مچھلیوں والا جو ہم نے پڑھا تھا وہ پھر یہ ہے کہ عبادت کا دن مخصوص تھا. لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ جو امت تھی جو جیوز تھے جو بنی اسرائیلی تھے ان کو سارا دن عبادت کرنی تھی. ان کے لیے فکس تھا کہ ان کو سارا دن کرنی ہے. لیکن آپ لوگوں میں سے جنہوں نے سورہ جمعہ پڑھی ہوئی ہوگی نا ہم امت کے لیے یہ ہے کہ صبح سے لے کے جمعے کی نماز تک کرو اس کے بعد تم لوگ اپنے دنیا کے کاروبار کر سکتے ہو. رائٹ. تو یہ وہ ہے آیت. لیکن انہوں نے اس میں بھی اختلاف کیا ناقدری کی. اچھا آیت نمبر 125 کی طرف آ جائیں. بہت اہم آیت ہے. اچھا ادعو اے پیغمبر ٹھیک ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلائیے لوگوں کو الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف. اچھا اس میں پینسل ضرور ہاتھ سے پکڑے. اب یہ دعوت ہے جو ایز اے دائی کیونکہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے پوری ذمہ داری سے یہ پیغام آگے ہم تک پہنچایا تو ہم امتیوں پہ بھی یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دعوت دینی کیسے یہ اس کے چند نکات ہیں اور بہت ہی اہم ہے. اچھا ادعو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیے لوگوں کو الی سبیل ربک اپنے رب کے رستے کی طرف. کیسے؟ بالحکمتی پہلے تو حکمت کے ساتھ والموعظتی نمبر 2 اچھی نصیحت کے ساتھ وجادلہم اور بحث کیجئے باللتی اس طریقے سے کہ ہی وہ احسن بہت ہی اچھا ہو. بحث بھی کرنی ہے تو اچھے طریقے سے. ان ربک بلا شبہ آپ کا رب ہوا وہ عالم خوب جانتا ہے بمن اس شخص کو جو دلہ گمراہ ہوا عن سبیلہ اس کی راہ سے وہ ہوا اور وہ عالم خوب جانتا ہے بالمحتدین ہدایت پانے والوں کو. ٹھیک ہے. یہ کچھ نکات ہیں اس کے یہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں سب سے پہلے حکمت ہے اور اس میں صحابہ کی تربیت بھی دیکھیں. ہبا یہ پھر بعد میں لگا لیں گے یہ تو پھر ایگزیکٹ یہ سارے ہیں نا سورت کمپلیٹ کر لیتے ہیں میری. اب آپ لوگ دیکھیں سب سے پہلے حکمت کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے نا کہ ایز اے دائی کیا ہے سب سے پہلے جو دائی ہے اس کی حکمت ضرور ہو. حکمت کا مطلب ہوتا ہے دنائی یعنی وہ اپنی عقل کو ضرور اپنی استعمال کرے. اپنی عقل اس کی سوچ اور اس کی پختگی کی طرف اشارہ ہے کہ جو دائی ہے اس میں کیا ہے کہ اس کا پہلے وہ رجحان دیکھے وہ لوگوں کا مزاج دیکھے. وہ ایک دم نہیں ایسے کر سکتا کہ وہ اپنی بات شروع کر دے. لوگوں کے مزاج دیکھے کس سے بات کس طرح کرنی ہے. تو یہ حکمت ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس حکمت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خیر کثیر کہا ہے اس عقل مندی کو اس دانائی کو. ٹھیک ہے. اور دائی کو خود بھی علم ہو اس کو خود بھی حکمت آتی ہو اور پھر وہ جو قرآن کی جتنی جو نالج ہے اس نے حاصل کی ہوئی ہو اور اس کو وہ دانائی سے لوگوں تک پہنچائے. پھر کیا ہے موعظۃ حسنہ. پھر یہ کہا کہ بھئی اچھی بات کرو. اچھی کیا ہے خوبصورت نصیحت کرو. ٹھیک ہے نا. خوبصورت نصیحت کا کیا مطلب کہ بھئی اپنے علم کا روب نہیں جھاڑنا. ٹھیک ہے نا. اپنی بات میں ایسا نہ فیل ہو کہ بھی لوگوں کے لیے نفرت کر رہے ہیں بلکہ کیسی ہے بہت خوبصورت اور اچھی نصیحت ہو. وہ جا دل ہو اور بحث بھی کرو تو اچھے طریقے سے کرو. ٹھیک ہے نا. اچھا بحث آ جاتی ہے. اچھا اس کو ابھی ہم ڈیٹیل سے تھوڑا سا میں وقفے سے کروں گی. ٹھیک ہے نا. اس کو ہم مزید ڈیٹیل سے بھی پڑھتے ہیں. پہلے ہم سورت کمپلیٹ کر لیں.
ٹھیک ہے. لیکن حوالہ اس کا میں دیتی ہوں کہ جیسے جو بحث جب بھی ہو جاتی ہے، ہونی چاہتی ہے، اکثر آپ بات کرتے ہیں اس میں بحث ہو جائے، اس بحث کا رخ جو ہے وہ آسان طریقے سے ہو. یہ نہیں کہ وہ مار کٹائی اور اس میں انسان آ جائے، بلکہ اپنے پیشنس میں رہے. اور اگر مخالف جو ہے وہ جھگڑے پہ اتر یا گھٹیا پن کا مظاہرہ بھی کرے، تو دوسرا جو دائی ہے وہ اخلاق کا ہی مظاہرہ کرے، وہ اپنے اخلاق اور حدوں کو مت چھوڑے. ٹھیک ہے نا. اتنا بھی ان تین کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں اس طریقے سے کہ وہ اچھا ہو. ان ربک هو عالم، اور آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے اس شخص کو جو گمراہ ہوا سیدھے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والوں کو بھی. آیت نمبر 126 پہ آ جائیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم بدلہ لو. اچھا یہ بدلے کا بھی آ گیا کہ اے مسلمانوں تم بدلہ لو. فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لو، بِمِثْلِ، برابر اس تکلیف کے، جو تمہیں تکلیف گئی ہے دی گئی ہے اس کے برابر ہی. ماں جو عوقبتم، جو تم ایذا دیے گئے ہو بھی، اس کے ساتھ. یہاں تک تو یہ بات کلیئر ہے کہ بھی بدلہ ہم لے سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی جتنی کی تکلیف دی گئی ہے. وَلَئِن، اور البتہ اگر صبر تم صبر کرو، لہوا، تو وہ صبر خیر للصابرین، تو وہ بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ذرا اس طرح سے امتحان ہے کہ ٹھیک ہے بعض دفعہ ایسی سچویشن ہو کہ بدلہ نہ لیں تو پھر صبر کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو صبر کیا ہے؟ تو وہ صبر بہترین ہے صبر کرنے والوں کے لیے، بہترین اجر ہے. وصبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے. وما صبرک، اور نہیں ہے آپ کا صبر کرنا، الا مگر باللہ، اللہ ہی کی توفیق سے. ٹھیک ہے. ولا تحزن، اور نہ آپ غم کریں، علیہم ان پر، ولا تکو، نہ ہو آپ، فی دیکن، دل میں تنگی میں، مما، اس سے جو یم قرون، اب جو یہ سازشیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آیت 127 پہ وہی مکہ کا ماحول ہے کہ مسلسل پریشان کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اب آپ ان کی فکر نہ کریں، یعنی کہ آپ اپنا دل اب میلا نہ کریں، بلکہ آپ اپنے یہ جو یہ سازشیں کر رہے ہیں نا ان کو کرنے دیں. ان اللہ، بلا شبہ اللہ، مع، ساتھ ہے، الذین، ان لوگوں کے جنہوں نے اتقوا، تقوی اختیار کیا، والذین، اور ساتھ ہے ان لوگوں کے، ہم محسنون، جو نیکی کرنے والے ہیں. یہ پھر دو بڑی باتوں پہ آیت اینڈ ہوتا ہے کہ کون ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو نیکی کرنا چاہتے ہیں اور برائی سے بچنا چاہتے ہیں، اور جو احسان کے درجے پہ فائز ہونا چاہتے ہیں. تو احسان ہم نے پڑھ لیا نا. ٹھیک ہے نا. ایک تو وہ نیکیاں جو ہم کرتے ہیں لیکن ہم اس کو اور بڑھ چڑھ کے کریں. ایک وہ جو حکم آ گیا احسان، اس سے زیادہ کر لینا. یہاں الحمدللہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو ہم پہلے ریویو کر لیتے ہیں، ریویژن کر لیتے ہیں، کیونکہ سورت کمپلیٹ ہے. وہ آپ لوگ ایک دفعہ دیکھ لیں ذرا سورہ نحل کا. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نحل سے چلیں شروع کرتے ہیں. اور اس میں یہی ہے نحل، آپ لوگ ذہن میں رکھیں. نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھیاں، نحلہ ایک مکھی. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت ذکر ہے. اچھا آیت نمبر 1 اور 2 میں جو سب سے اہم ہم نے پڑھا وہ عالم خلق اور عالم امر تھا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا عالم خلق یہاں پہ ہے جہاں ہم موجود ہیں اس وقت. ٹھیک ہے نا. اس جسم کے ساتھ، کیونکہ جسم اگا ہی یہاں سے ہے. ٹھیک ہے. یہاں ٹائم ایلیمنٹ موجود ہے، یہاں ہر چیز کو وقت لگے گا. یہاں پر آپ نے اور میں نے مشقت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بنا ہی یہی ہے. عالم خلق کے جو قاعدے قانون اللہ نے بنائے ہیں اس میں یہ مشقت کرنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اچھا اسی سے ہی پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم لوگ بار بار یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ زمین و آسمان جو ہے وہ 6 دنوں میں تخلیق کیے گئے. ٹھیک ہے نا. اچھا عالم امر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کن ہے. ٹھیک ہے. کن فیکون، وہ جو ہے وہ عالم امر کہلایا جاتا ہے. اس میں وقت ایلیمنٹ نہیں ہے اور ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے، وقت درکار نہیں ہے اس میں. وہاں اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور وہ کن اور وہ کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھا اس صورت میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت ذکر ہے، جیسے ٹل آیت نمبر 9 تک وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے. 9 میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سیدھا رستہ اختیار کرو. سیدھا رستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، یعنی قرآن ہے، توحید کا رستہ ہے جو سیدھا جنت میں جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اور بہت سے رستے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو گمراہی میں پھر ان گڑوں میں گر جاتے ہیں، یعنی جس نے قرآن کا رستہ چھوڑ دیا پھر وہ گڑے میں گر گیا. اچھا پھر آگے آ جائیں آپ لوگ ٹل 18 تک. 18 میں پھر اللہ تعالیٰ ٹل 10 سے 18 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے. اچھا پھر 18 بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی گنتی تو کجا، ہم اس کی بے شمار نعمتیں جو ہم اس وقت حاصل کر رہے ہیں نا، اتنی زیادہ فیض جب ہو رہے ہیں، ان میں سے کتنوں کا تو ہمیں شعور بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل دیکھیں ہر وقت سانس لے رہے ہیں، دیکھیں کیسے معدہ ڈائجسٹ کر رہا ہے، دیکھیں اٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں. ہم تو خاص خاص چیزیں جن کی دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتنا نعمتوں سے تمہیں نوازا ہوا ہے کہ کتنی تو ایسی ہے جس کا تمہیں خود شعور نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگ آ جائیں 34 تک. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ لوگ ایزیلی بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے. یہ میں نے صرف وہ ہائی لائٹ کی ہیں جو تھوڑا سمجھنے کے لیے. جیسے 35 آیت
اب یہ ہمارے ارد گرد ایسے کردار بھی موجود ہیں جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، بگڑے ہوئے لوگوں بھی تو ہے نا جو کہ اس معاشرے کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہی نہیں چاہا، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ نے ہی نہیں چاہا تو ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے غلط کام کرے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔ تو یہ ایک کیٹیگری ہے، یہ معاشرے کے ایسے بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، تو ان کا علاج بھی ہے۔ علاج کیا ہے کہ ایسے لوگوں سے بحث بالکل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو واضح طور پہ اللہ کا پیغام پہنچا دے بس، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر 37 میں آ جائیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے قانون کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کا کیا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو حق کی دعوت ہوتی ہے نا، یہ پورا بندوبست اس دنیا میں موجود ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا پوری ہدایت پہنچا دی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ منکشف یعنی ہمیں کلیئر بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہمیں سیدھے رستے پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار مواقع بھی آتے ہیں۔ فائنلی جب ایک شخص کو حق واضح ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں دنیا میں، اس کے باوجود بھی وہ جب نہیں آتا نا اس طرف اور وہ دنیا میں ہی لگا رہتا ہے، تو پھر کیا پنش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے رکھے۔ اس کے بعد چل آپ لوگ آ جائیں آیت نمبر 47 کی طرف، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 47 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کو اچانک بھی پکڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے نافرمانی کی اچانک پکڑے جائیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ شفیق ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، شفیق ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ پوری قوم کو پہلے آگاہ کر دیا جاتا، پوری قوم کو آگاہ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 48 پہ آ جائیں۔ آیت نمبر 48 میں پھر ہم نے سایوں کا پڑھا کہ یہ دیکھیں ہر چیز کا سایہ اس وقت دنیا میں، جب سورج نکلتا ہے تو تمام چیزوں کے سائے زمین پر بچھے ہوتے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر سورج بلند ہوتا ہے تو سائے سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں، سورج ڈھلنے کے ساتھ ساتھ دوسری سمت میں پھیل جاتے ہیں اور یہ تمام سائے بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اچھا پھر آ جائیں آیت نمبر 53 54 کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ وہی انسانی نیچر ہے کہ تکلیف آتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر وقت، یعنی بالکل اس کیفیت میں، تکلیف کی کیفیت میں۔ اچھا 54 میں کیا ہوتا ہے؟ جب تکلیف دور ہوتی ہے تو شرک کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہم اپنے اس میں استعمال کرتے ہیں اس طرح کے فکرے کہ یہ تو فلاں سے ہو گیا، یہ فلاں کی وجہ سے غلط کام ہو گیا تھا، فلاں کی وجہ سے اسے کامیابی مل گئی، تو اس چیز کا ہم دھیان کریں، یہ شرک ہے کہ آپ نے فلاں کو ہی سمجھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ دیکھیں شرک کا مطلب، شرک کی بھی بڑی گہری ڈیٹیل ہے۔ دیکھیں اب بالفرض کے انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ ہمیں جانا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو مدد ہے، ہم انسان تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لیکن ہم یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، بلکہ اس کو ذریعہ بنایا اللہ نے میرے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ شرک کی بو آنے لگ جاتی ہے اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو پھر آگے آ جائیں، آگے پھر بہت اہم آیتیں ہیں اس صورت میں جو ہم نے پڑھی ہیں، جو لوگ بیٹی کی پیدائش پر کرتے ہیں کہ وہ شخص جو بیٹی کی پیدائش میں چھپتا پھرتا ہے اور وہ چاہتا ہے اسے دفن کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بہت ہی برا ہے یہ جو فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے بنائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مرد ہیں یا عورت دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں کے پورے مساوات ہے، دونوں کے تمام رائٹس قرآن میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس چیز کا ہم ضرور دھیان کریں۔ آگے آ جائیں پھر یہاں 68 69 کی طرف، جس میں شہد کی مکھی کی فطرت کا ہم نے پڑھا، کیونکہ سورہ نحل ہے نا، اس میں پھر میں نے احادیث بھی ریفر یہ لکھی ہوئی ہیں، بخاری کی حدیث کے ریفرنس بھی سارے لکھے ہوئے ہیں، جس کی یہ حدیث ہے کہ جو دو شفائیں ہیں، شہد اور قرآن، ان کو پکڑ لو۔ آیت نمبر 70 کی طرف آ جائیں، یہاں پہ پھر ہم نے ارذل العمر کا پڑھا، نقارہ عمر کی طرف جو انسان چلا جاتا ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ بچوں کی سی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کے اذکار میں اس سے پناہ مانگی ہے، جس کی دعا بخاری کی حدیث ہے 2822، یہ ہم کوشش کریں ہم لوگ سب ضرور پڑھا کریں۔ اس کے بعد آ جائیں 74 کی طرف، 74 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے، کہ وہی جیسے اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، اب یہ آیات تو ہیں لیکن اس کو بالکل ذہن میں نہیں لائیں، اس کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، صرف یہ آیتیں متشابہات کہلائی جاتی ہیں، اس لیے ہمیں اس میں نہیں پڑھنا۔ اچھا پھر اس کے بعد 75 76 آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے یہ پورا غلام کا پڑھا تھا کہ ہم انسان جو ہے اللہ کے غلام ہیں، عبد ہیں، تو اس میں سے دو طرح کے غلام ہیں، ایک وہ غلام ہے جو کہ کچھ کام نہیں کرتا، کوئی بالکل اس میں کوئی صلاحیت اپنی یوز نہیں کر رہا، تو ایسا جو غلام ہے وہ اپنے مالک پہ بوجھ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وہ غلام ہے جو دن رات محنت کر رہا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد بھی کر رہا ہے، جو نیکی کا بھی حکم دے رہا ہے، برائی سے بھی رک رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے،
یہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا. اچھا اس کے بعد 83 84 تک ٹل اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے, اور اس کے بعد آج کا سبق ہے سارا. ٹھیک ہے, اب آج کے سبق کا ہم سارا ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں. اچھا ایک اور اہم ہوں کہ ہم ایز اے دائی کے, میں سارے پوائنٹس ہم لوگ, آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہم لوگ مسلسل سارے نکال رہے ہیں, ایک دفعہ اس کا ریویو ضرور کر لیں, کیونکہ دیکھیں دائی کا کام کیا ہے, اس نے کیسے ورک آؤٹ کرنا ہے, یہ سب دیکھیں قرآن سے ہی ہمیں مل جاتا ہے. اس کو اب ضرور ایک دفعہ دیکھیں, کیونکہ جب یہ آگے بات پہنچانے کی بات آتی ہے تو ہم لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں, ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنی بات کیسے پہنچائیں, کیسے دوسرے سے بات کریں. تو یہ سارے نکات اس کے اندر ہیں. چلیں اس کا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیں سب سے پہلے تو ایز اے دائی آپ خود دیکھیں گے ہم ہیں کون. ہم مسجود ملائک ہیں, یعنی ہم انسان ہیں کون, ہم اشرف المخلوقات ہیں. یعنی اس تمام جتنی بڑی کائنات میں جتنی مخلوق ہے اس میں اشرف المخلوقات انسان ہے. ٹھیک ہے, ہم مسجود ملائک ہیں, بقرہ 34 میں ہم پڑھ کر آئے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف بھی کی ہے کہ اتنی امتوں میں سے یہ والی جو امت ہے نا, ہم سب سے بہترین امت ہے. کیسے؟ سورہ آل عمران 110 میں. یہ ایز اے دائی ہمیں پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ہم بہترین امت میں سے کیوں ہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ 1,24,000 انبیاء جو آئے ہیں وہ اس وقت ریپریزنٹیٹیو آف اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک رسول اور جب نبی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس تک آتا ہے اور وہ آگے پہنچاتا ہے. وہ اتنا بڑا کام امت کو سپرد کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا, اب کیونکہ خاتم النبیین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اب یہ والی ذمہ داری امت کو دے دی گئی, تو یہ امت بہترین امت ہے. اور دائی دیکھیں وہی بنے گا نا جس کے ہاتھ میں قرآن ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہمیں سب پتہ چل گیا. اچھا اب دائی نے کرنا کیا کیا, یہ سارے نکات ہم سٹارٹنگ سے لے رہے ہیں. جیسے سورہ آل عمران ہم نے پڑھی تھی, سورہ آل عمران 28 میں اب بالفرض کریں جی ہمارا نیبر ہے, یا ہماری آج کل میٹنگز ہوتی ہیں اس میں کفار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کفار کا ساتھ ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہو. کفار کے ساتھ اچھا رویہ ہو, ظاہری مدارت اور تہذیب اور شائستگی سے بات کرنی ہے ان سے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا دلی اور قلبی رشتہ اور جذباتی تعلق کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ایک لمٹ بتا دی کہ بھائی اچھے طریقے سے بات کرو اور سب رکھو, لیکن قلبی رشتہ, دلی اور جذباتی تعلق یہ نہیں قائم کر رہا. اچھا پھر سورہ آل عمران 74 پہ آ جائیں. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص ہے جس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑی برائی موجود ہے, لیکن اس میں کوئی اچھائی بھی ہوگی, تو اس کے اندر کی اچھائیوں کو ڈھونڈیں. دیکھیں نا, کسی برے کو برا کہیں گے تو پھر کہاں جائیں گے ہم. ٹھیک ہے نا, تو اس کی اچھائی ڈھونڈیں تاکہ اس کو اپنی غلطیوں کی اصلاح کا موقع دیا جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سورہ انعام 52 پہ آ جائیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایز اے دائی بات پہنچا دینا ہے, باقی حساب کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے جو کہ دائی کی بات سے آگے بڑھا ہے اور کون ہے جو پیچھے ہٹ گیا. یہاں تک نہیں, اصل بات ہے بات پہنچا دے. یہ ہو گیا. آگے آ جائیں سورہ نساء کی طرف. سورہ نساء 140, سورہ انعام 68, دونوں سیم ہے. اچھا یہاں پھر ہمیں پتا چلا کہ جب گیدرنگز ہوتی ہیں, جب ہم لوگوں میں بیٹھتے ہیں, تو وہاں پھر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ. اچھا وہ کون سی 2 آیتیں ہیں, اس میں ہمیں یہ دیکھیں قرآن سے ہی تو پتہ چل جاتا ہے ہمیں. ایک آیات افاقیہ ہے, ایک آیات انفسیہ ہیں. افاقیہ کیا ہے, سورج, چاند, ستارے, زمین, پہاڑ, یہ ہم ان کا مذاق نہیں اڑاتے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ان کا کوئی ہم جتنی کائنات کی نشانی ہے ہم نہیں, ہم آیات انفسیہ کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی یہ نا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائے تو اٹھ جاؤ. اب یہ کیا ہوتا ہے, کسی کی ناک دیکھو, کسی کا بال دیکھو, اچھا وہ تو ایسے کرتی ہے. اب یہ کیا ہے, یہ آیات انفسیہ. تو ایسی سچویشن جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے وہاں سے اٹھ جائیں اور منتظر رہیں کہ صورتحال بہتر ہو تو دوبارہ ان میں جا کے بیٹھیں. ٹھیک ہے نا, اس چیز کا ان کو بھی احساس ہو کہ بھی ٹھیک ہے یہ بات ہم غلط کر رہے تھے. ٹھیک ہے, احساس دلایا جائے اس طرح کا. رائٹ, یہ ہم نے سورہ نساء اور سورہ انعام میں پڑھا تھا. پھر آگے آ جائیں سورہ اعراف کی طرف. رائٹ, سورہ اعراف میں اس لیے کہ 6 قوموں کا ڈیٹیل سے آتا ہے, سورہ ہود میں بھی ان 6 قوموں کا ڈیٹیل سے آتا ہے. اچھا ان 6 قوموں کے جو رسول ہیں وہ اتنے بڑے بڑے رسول ہیں, تو جب بھی ایز اے دائی دعوت دیا جاتا ہے تو اس کا کیا رسپانس ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام, یہ آپ لوگ یاد رکھا کریں, نوح علیہ السلام انسانیت کے پہلے رسول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے آخری رسول ہیں. اچھا حضرت نوح علیہ السلام کا کیا معاملہ ہوا, سب سرداروں نے ان کا مذاق اڑایا. ٹھیک ہے نا, دعوت پر. اچھا حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے کہا کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو, کوئی وحی نہیں ہے, تم تو جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا, یہ رسولوں کا معاملہ ہے. حضرت صالح کو کیا کہا, ان کا انکار کر دیا اور ان کے سرداروں نے تکبر کیا.
اچھا حضرت لوط کے معاملے میں کیا ہوا؟ اب کسی کو دعوت دی، حضرت لوط کو کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو بہت نیک بنتے ہو نا، تو تم چلے جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے نا. یہ رسپانس ہے آگے، جب اللہ کی بات حق بات پہنچائی جائے تو یہ رسپانس دیکھیں جو رسولوں کو دیے اس وقت انسانوں نے، ٹھیک ہے نا. حضرت شعیب کے بارے میں کیا آتا ہے کہ سرداروں نے تکبر کیا اور کہا کہ یا تو بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے رواج پہ دوبارہ آؤ، ٹھیک ہے نا، ہمارے رسم و رواج کو فالو کرو، ٹھیک ہے. یہ معاملہ تھا. اچھا پھر فرعون، حضرت موسیٰ کو تو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا، سورہ اعراف 123. اچھا یہ بھی ایک کردار ہوتا ہے کہ آپ حق بات کریں تو وہ بات بدل دیتے ہیں، وہ بات ہی نہیں سنتے. تو یہ فرعون کا کام ہے. اس نے کیا کیا تھا؟ یہ ان کی بات کاٹ دیتا تھا، اس کو بات کو فوراً دوسرے اس میں بدل دیتا تھا. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ فیس کیا ہے، یہ پچھلے تمام جو حالات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کیا. اور ساتھ کفار مکہ سوری ان کا کیا کہنا تھا کہ معاذ اللہ آپ پہ سایہ ہو گیا، یعنی جو حق بات کر رہے ہیں اس کو کہہ دیا کہ جی ان پہ تو سایہ ہو گیا ہے. اچھا پھر سورہ آراف 199 میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایزا دائی کیا کرنا ہے، کہ عفو اور درگزر سے کام لینا ہے، نیکی کا حکم اور بھلائی کا حکم دینا ہے. اچھا اب اگر کوئی جاہل، اب کوئی جذباتی آدمی ہے جس کا مزاج اس طرح کا ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے اعراض کریں، ان سے نہ بحث کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ان سے کوئی بات کرنے کی، ٹھیک ہے نا، ان سے اعراض کر لیں. پھر آ جائیں آپ لوگ سورہ یوسف کی طرف. سورہ یوسف 37 پھر ہم نے پڑھی تھی. اچھا اس میں دائی کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کو اللہ نے امانت دی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ امانت ہے نا کہ ٹھیک ہے یہ بات آج اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سمجھا دی ہے، اب یہ امانت ہے کہ اس کو آگے پہنچانا ہے. تو دائی کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے کوئی موقع ملے تو وہ بات آگے پہنچائے. تو سورہ یوسف 37 سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک پرسنالٹی اٹریکشن ہوتی ہے، یعنی انہوں نے یہ دیکھا حضرت یوسف نے کہ یہ لوگ جیسی میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ان کی پرسنالٹی ایسی تھی، ٹھیک ہے کوئی متوجہ ہوا تو فوراً پھر دائی اس کوشش میں ہو کہ وہ حق بات آگے پہنچا دے، ٹھیک ہے نا. بعض لوگوں کی پرسنالٹی ہوتی ہے اس طرح کی. اچھا اس کے بعد سورہ ابراہیم 52، سورہ ابراہیم 52 ہم میں سے جو لوگ اس وقت پڑھ رہے ہیں ان پہ ذمہ داری آ جاتی ہے، یہ فرض ہے. یہ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به، یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے آگے خبردار کریں. جو یہ آیت پڑھتا جائے گا تو یہ ہر ایک پہ فرض، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، ٹھیک ہے. اس کو پہنچیں اور اس کو سمجھیں اور آگے پہنچائیں. اچھا سورہ انعام 19 میں بھی ہے کہ یہ قرآن میری طرف سے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبر کروں اس ذریعے سے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا. یعنی ہمیں اس کو بیسکلی اس قرآن کا حق ہے کہ اس کو پڑھیں، چاہے ایک آیت ہو اس کو آگے پہنچائیں، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری طریقے سے پوری کر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پیغام آگے انسانیت تک پہنچائے. اب آ جائیں سورہ نحل کی طرف جو ہمارا لاسٹ ہے، یہ 125 آیت ہے. اس کے میں نے اسی لیے پورشنز کر دیے تھے کہ اب دائی کیا ہے، اب وہ بڑے طریقے سے لے کے چلے. پہلا کیا ہے؟ دانائی اور حکمت. دوسرا ہے وہ خوبصورت نصیحت کرے. تیسرا ہے وہ اچھے طریقے سے بحث کرے. چلیں اب پہلا دیکھتے ہیں، یعنی کہ ایز اے دائی اس کے پاس عقل، اس کی سوچ میں پختگی ہو، ٹھیک ہے. اس عقل کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر دوسرے کا ذہنی رجحان دیکھیں کہ وہ کس قسم کی بات کرنا چاہ رہا ہے، اس کے مزاج کو دیکھنا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے. ایک دوسرا شخص سے اس کی پریورٹیز کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا کس بات کو کس انداز سے پیش کرنا ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن اپنے مخالفین کو خود بھی چیلنج کرتا ہے، کیونکہ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا سورہ بقرہ 111 میں، اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. تو جو بھی مخالف ہے، جو بھی اپوزٹ ہے، وہ اپنی دلیل سے بات کرے، ورنہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. دلیل ہے تو ٹھیک ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوبصورت نصیحت کرو، ٹھیک ہے نا. اچھا خوبصورت نصیحت میں پھر ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا سمجھایا. انہوں نے کہا کہ آپ کی ملاقات اکثر ایسے لوگوں سے ہوتی ہے کہ جو بالکل سٹارٹنگ میں ہوتے ہیں، جن کو آپ جو سمجھا دیں وہ سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو جو ایسے لوگ ہیں اس میں ضروری ہے کہ ہمارا نصیحت کا انداز اچھا ہو، ہمارے انداز میں خلوص اور ہمدردی ہو، حتیٰ کہ دوسرا متاثر ہو جائے، ٹھیک ہے. اور دائی اپنے علم کا کبھی روب نہ ڈالے، اس کے انداز میں اظہار نفرت نہ ہو کسی قسم کا، بلکہ اس میں خیر خواہی نظر آئے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی بات میں اثر ہو. اچھا پھر ہے جادلہم، ٹھیک ہے نا. اچھے طریقے سے بحث کا، اب بحث بھی آ گئی کہ بھی بعض بار بحث ہو جاتی ہے. اب بحث کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن سے بحث کرنی پڑتی ہے؟ یہاں ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا سمجھایا. انہوں نے کہا ہے کہ اسی معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں نا، اس میں خلق خدا کو گمراہ ماننے والا ایک گروپ ہمیشہ سے موجود رہا ہے. ہمیشہ سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسانیت کو گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ باقاعدہ مشنز ہیں ان کے، ٹھیک ہے. یہ ایک خاص قسم کے لوگ ہیں اور یہ لوگ بات نہیں مانیں گے، یہ آسانی سے سننے والے نہیں ہیں، نہ انہیں خلوص سے بات کی جائے گی، نہ
یہ ہمدردی والے ہوتے ہیں. کیوں کیوں کیونکہ یہ ہر حال میں اپنے نظریے کی طرفداری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بحث کرنا ضروری ہے، ایسے لوگوں کو لاجواب کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ دوسرے کو گمراہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن اس بحث کو مجادلہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ مجادلہ کہلایا جاتا ہے. تو مخالفین سے مجادلہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا احسن طریقے سے کرو. یعنی مخالف اگر کوئی گھٹیا پن پہ اتر بھی آتا ہے، لیکن آپ اپنے اخلاق سے ہی اس سے بات کریں. ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے، خاص کر کے ایسے لوگوں سے جن کا مشن یہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ لوگوں کو انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا. چلیں یہاں مکمل ہوتا ہے یہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.